بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان محبوبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے ہم کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں حاصل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت گھر کی مقدس عبادت کی برکتیں عطا فرمائے، ہماری سعی کو، کاوش کو، عبادت کو قبول فرمائے اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ اپنے خوف میں، خشیت میں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم سید الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبیٰ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد حضور نے گھر میں تشریف لائے اور عشاء کے بعد حضور اپنے بستر مبارک پہ تشریف لے گئے، آرام فرما رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا کہ سید الملائکہ سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے عرض کیا۔ حضور سیدنا جبریل امین کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مکہ المکرمہ کی گلیوں سے ہوتے ہوتے جبریل ساتھ ہیں، حضور چل رہے ہیں، اہل مکہ سو رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، اعلان نبوت کی پہلی رات ہے، حضور چل رہے ہیں، چلتے چلتے مکہ کی آبادی ختم ہو گئی، باہر جنگل اور کھلی وادیاں شروع ہو گئے۔ جبریل چل رہے ہیں، ہاتھ میں ایک کتاب ہے، ایک رجسٹر ہے، حضور ساتھ چل رہے ہیں۔ تو شہر مکہ سے باہر تشریف لے گئے، جبریل رک جاتے ہیں، حضور بھی رک گئے۔ تو جبریل نے کہا کہ حضور جو میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، ایک رجسٹر ہے، یہ ساری کتاب
آپ کی امت کے ان گناہگاروں کے ناموں سے بھری ہوئی ہے جو سارے اس وقت جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہو، سارے، جو حضور کل عالمین کے لیے نبی بن کر تشریف لائے تھے۔ اس میں عیسائی تھے، یہودی تھے، دیگر مذاہب تھے، کفار تھے، سب حضور کی امت میں شامل تھے۔ تو جبریل نے کہا حضور یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ کتاب ان لوگوں کے ناموں سے بھری ہوئی ہے جو اس وقت سارے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہیں۔ اور چند لوگ کتاب کے آخر میں ایک بر اختتام پر چند نام تھے، حضور یہ چند نام لوگ ہیں کہ جو جنت کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب جہنم کہ اس بھڑکتی ہوئی شعلوں کے سامنے کھڑے۔ حضور پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھ کر۔ تو حضور نے فرمایا جبریل پر کیا کیا جائے؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور اللہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ نے حکم دے کے بھیجا ہے کہ میری امت کا ایک حصہ بخشا جائے اور جہنم سے آزاد کر دیا جائے، تو حضور پھر رات کا ایک حصہ مصلی میں گزارنا ہوگا، 3 حصے آرام کرنا ہوگا، رات کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ میری آدھی امت جہنم سے بچ جائے تو پھر حضور اللہ کا حکم میں لے کے آیا ہوں کہ پھر آدھی رات مصلی پہ گزارنا ہوگا، سر سجدے میں رکھنا ہوگا، اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے التجائیں، دعائیں، آنسو بہانا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو نا کہ امت کا 2.5 حصہ بخشا جائے، 3 حصے امت کو بخش دیا جائے، تو پھر اللہ کریم فرما رہی ہے کہ پھر رات کی 3 حصے مصلی پہ گزارنا ہوگی، 3 پہر تمہیں مصلی پہ گزارنا ہوگی، رات کا آخری پہر اگر آپ کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا، اللہ نے مجھے فرمایا کہ جبریل میرے محبوب سے یہ عرض کرنا کہ اگر چاہتے ہو کہ ساری امت بخشی جائے، ساری امت کو بخش دیا جائے، تو حضور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بستر کو لپیٹ کے رکھنا ہوگا، پھر رات کی ساری نیند چھوڑنی پڑے گی، پھر پوری رات مصلی پہ کھڑا ہونا پڑے گا، پوری رات عبادت کرنا ہوگی، امت کو بخشوانے کے لیے پھر ساری رات آنسو بہانا ہوگی، اللہ کے حضور سے درے سونا ہوگا۔ جبریل امین حضور کو یہ پیغام دیا، واپس چلے گئے، حضور گھر میں آئے، دل گزرتا ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، تمام نبیوں کا رسولوں کا سردار ہوں، میری امت سب سے افضل ہے، اور میری امت کا حال یہ ہے کہ ساری امت جہنم کے کنارے پہ کھڑی ہے، سارا دن حضور نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، خاموش ہے، ایک دکھوں کے پہاڑ تھے جو حضور پہ آ کے رات کا وقت ہوا تو حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ خدیجہ میری بات سنو، بلایا، کہا حضور کو حکم فرمائیے، تو حضور نے فرمایا خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رات کو، میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک ساری امت کو بخشوا نہیں دیتا، اس وقت تک بستر میں نہیں سوؤں گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بستر کو لپیٹ کے رکھ دیا، حضور نے مصلی کے ساتھ مصلی پہ کھڑے، رات کی گزر دن بھی گزرتا، رات بھی گزرتی، دن بھی گزرتا، سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا روئے
کہ حضور کے جو کپڑے تھے وہ بھی تار ہو گئے آنسوں سے، مسلح بھیگنا شروع ہو گئے، مسلح بھیگنا، اتنا حضور ہوتے اور مسلسل کھڑا ہونے کی وجہ سے حضور کے پاؤں مبارک کی کیفیت یہ تھی کہ پاؤں متحرک ہو گئے، سوج گئے، مسلسل اور لگاتار کھڑا ہونے کی وجہ سے حضور کے پاؤں سوج گئے۔ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں قریب تھا کہ پاؤں پھٹ جاتے اور خون باہر آ جاتا، مسلسل حضور کھڑے، رات بھی گزر رہی ہے، دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، حضور ہے کہ مسلح سے نہیں، روتے گا اللہ بخش دے، میری امت ہے ان کو معاف کر دے، بخش دے، بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت طیبہ، اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے نہیں ہیں، تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا، تیرے بندے نہیں ہیں، بھائی تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیری شان ہے نا معاف کرنا، بخشنا۔ حضور مسلسل کی آیت طیبہ 7ویں سپارے کی آیت طیبہ مسلسل پڑھ رہے ہیں، اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے نہیں ہیں، تیری مخلوق نہیں ہے، تو نے ان کو بنایا نہیں ہے، ان کو پیدا نہیں کیا، اگر تو ان کو عذاب دے گا، اللہم ان تعذبہم فإنہم عبادک، تیرے بندے نہیں ہیں، تیری مخلوق نہیں ہے، تو اپنی مخلوق کو عذاب دے گا، اپنے بندوں کو عذاب دے گا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو بخش دے تو تیری شان ہے تو بخشنا ہے، تو بخش دے ان کو۔ حضور مسلسل یہ آیت طیبہ تلاوت ہے، زبان پہ دوسرا کوئی جملہ نہیں، مصلی پہ کھڑے، اب تیسرا روز ہے، دن ہے رات ہے، قریب تھا حضور کے پاؤں پھٹ جاتے مسلسل کھڑا ہونے کی وجہ سے، اور خون باہر آ جاتا، سوج گئے، متورم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا میرے محبوب میں ٹھاکی کر دی، تو جب تک محبوب کو یہ نہیں جا کر میں بتاؤں گا کہ تیری امت کو بخش دیا ہے، اس وقت تک میرا محبوب مسلح سے نہیں ہٹے گا۔ جبریل آئے اور آ کر کہا کہ حضور اللہ فرماتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر آرام فرمائی تھی، اللہ فرماتا وعدہ کر تو بخش دوں گا، محبوب تو نے تو کھڑا ہونے کی عادت کر دی، مسلسل کھڑا ہے، نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں، وعدہ کرتا ہوں تیری امت کو بخش۔ یہ وہ نبی تھے، وہ رسول تھے۔ جب یہ آیت طیبہ قرآن کریم میں آئی نا کہ 16ویں سپارے جبریل امین آئے اور آ کے عرض کیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ امت کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور حضور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے قیامت کے دن مشکل ترین لمحہ ہوگا، 50,000 سال میں سے سب سے مشکل ترین لمحہ یہ ہوگا، یہ سفر ہوگا، کون سا؟ پل صراط سے گزرنے کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب سے جا کر کہو کہ امت پل صراط سے گزرے گی اور محبوب تمہاری امت کو بھی گزرنا ہوگا۔ تو حضور نے پوچھا جبریل کتنی پل صراط کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جبریل نے کہا حضور 300 سال کی راہ ہوگی، 300 سال اس سے چلنا ہوگا، پھر جنت آئے گی۔ اب تو ہماری عمر کتنی ہے؟ اوسطاً 70-80 سال ہے، 20-25-30 سال تو ہمارے پڑھائی میں، شادی میں، اسی میں گزر جاتے ہیں، جوانی میں، نشے میں، طاقت میں گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب کیا ہے؟ وقت نہیں گزرتا، 15-20 سال ہے، اوسطاً عمر 30 سال ہے، وقت نہیں گزرتا، کبھی موبائل دیکھنا شروع کر دیا، وقت نہیں گزرتا، کبھی دوستوں کے پاس چلے گئے، کبھی کسی ہوٹل میں چلے گئے، کبھی کہیں سیر پہ چلے گئے، کسی رشتہ دار کے ہاں چلے گئے،
دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے بیٹھ گئے کہ یار وقت نہیں گزرتا. میں نے کہا چلو تو اس سے گپ شپ کرو. وقت نہیں گزرتا تھا. موبائل اب تو آسان کام ہے، موبائل پکڑ لیا اور شروع ہو گئی. وقت نہیں گزرتا تھا. 20 25 30 سال نہیں گزر رہے، 300 سال. اور حالت یہ ہوگی کہ نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے. جتنی پل صراط ہے نا، اس کے نیچے ساری جہنم ہے. یہ پورے جہنم کے اوپر پل صراط ہے. اور ایک دفعہ پتھر پھینکا گیا اور حضور نے فرمایا کہ 70 سال کے بعد جا کر پتھر اس جہنم کی گہرائی میں پہنچتا. آسمان سے بھی کوئی چیز گرے تو تھوڑی دیر کے بعد زمین پہ پہنچ جاتی ہے. اتنی جہنم کی گہرائی ہے. حضور نے فرمایا کہ 70 سال مسلسل وہ پتھر گرتا رہا اور جہنم کی گہرائی میں 70 سال کے بعد پہنچے. اس سے پتہ چلتا ہے کتنی بڑی وہ جہنم. حضور نے فرمایا اگر ایک سوئی کے سرے کے برابر اس جہنم کی آگ کو دنیا میں ظاہر کر دیا جائے کہ ساری دنیا روئے زمین تک کے راکھ ہو جائے، اس کی تپش کو برداشت نہ کر سکے. سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، سب سے ہلکا عذاب جہنمی جس کی خواہش کریں گے کہ یہ ہمیں دے دیا جائے. دنیا کی آگ علماء لکھتے ہیں مفسرین کہ قیامت کے دن ایسی کی مانند ہوگی دنیا کی آگ. کہ کاش ہمیں یہ، اگر انسان کو جہنم کی آگ سے نکال کر قیامت کے دن دنیا کی آگ پہ رکھ دیا جائے تو سکون کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ جائے. تو اب اندازہ لگائیں کہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی پھر آگ کتنی سخت ہوگی. تو جو سب سے کم تر عذاب ہوگا، سب سے کم تر، وہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. یہ سب سے کم تر عذاب ہوگا. آج جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور حضور نے فرمایا کہ تپش اتنی ہوگی کہ وہ تپش انسان جوتوں کی انسان کے اندر سے ہوتے ہوئے دماغ تک جائے گی اور اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کان اور آنکھوں کے راستے سے بہنا شروع ہو جائے گا. ان آگ کے جوتوں کی تپش کی وجہ سے انسان کا دماغ پگھل کر ناک اور کان اور آنکھوں کے ذریعے سے پانی بہتا بہنا شروع ہو جائے گا. یہ قیامت کے دن جہنم کے لیے سب سے کم تر عذاب ہوگا، سب سے کم تر عذاب ہوگا. اور پل صراط سے پھر گزرنا ہوگا، 300 سال مسلسل گزرنا ہوگا. اور جو پل صراط ہوگی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ بعد سے باریک ہوگی اور تباہ سے تیز ہوگی، یعنی وہ پل صراط کی چوڑائی جو لکھتے ہیں کتنا چوڑا وہ پل ہوگا تو ایک بال سے بھی اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کم چوڑا ہوگا، کم چوڑا ہوگا. اور اس پل کے دونوں جانب آگ کے کانٹے ہوں گے، دونوں جانب جن سے دامن بچا کے گزرنا ہوگا. اور دنیا کی ساری دولت کو، گاڑیوں کو، جائیداد کو، محلات کو سب کو اللہ کے لیے فرمائے گا اکٹھا کر کے گٹھڑی میں باندھ کر اس کے ساتھ رکھ دیا جائے اور حکم ہوگا کہ اپنے سارا سامان تم نے اٹھا کر اس پل صراط سے گزرنا ہے. اور وہ گرے گا بھی نہیں، سر سے چپک جائے گا. جو جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، اللہ فرمائے گا گٹھڑی میں باندھ کر اس کے ساتھ رکھ دو، اسے کہو کہ پل صراط سے گزرنا. تبھی تو یہ جو بزرگان دین تھے، صحابہ تھے، انبیاء تھے، ایک ایک کپڑوں میں زندگی گزار دیتے تھے، خیموں کے اندر زندگی گزار دی کہ قیامت کے دن گھروں کو، ان محلات کو، گاڑیوں کو کون سر پہ اٹھا کر اپنا دامن بچا کے گزریں گے یا اس دنیا کو سر پہ اٹھا کر گزریں گے؟ اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، بھڑک رہی.
اور اس کی جو شعلے ہیں وہ انسان کے پاؤں سے ٹکرا رہے ہوں گے، اس میں جو غراٹ ہوگی خوب اندھیرا ہوگا، جو اس میں غراٹ ہوگی، اس کا خوف کا عالم ہوگا، انسان وہ برداشت نہیں کر سکے۔ 300 سال اس پل صراط سے گزرنا ہے، اور گزر کر پھر آگے جو گزر گیا پھر آگے جنت ہے، اور جو گر گیا پھر نیچے جہنم ہے۔ نیکوکار گزر جائے گے اور اہل جہنم ہوں گے، گناہگار جو ہوں گے وہ گر جائیں گے۔ تو حضور نے جب یہ آیت تشریفہ سنی، جبریل نے بتایا، تو حضور نے کسی کو نہ بتایا، وہاں اپنے گھر سے مسجد سے حضور نکلے، کہیں جنگل میں تشریف لے گئے۔ ایک دن بھی گزرتا ہے، دوسرا دن بھی گزرا، تیسرا دن بھی گزرا، صحابہ کرام حضور کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، حضور نظر نہیں آتے۔ اچانک اہل خانہ سے پوچھا گیا، ازواج مطہرات سے کہا حضور مسجد میں تشریف لے گئے تھے، صدیق اکبر پریشان ہیں، فاروق اعظم ہیں، مولا علی پاک، عثمان غنی، صحابہ کرام پریشان ہیں، حضور کہاں گئے؟ اچانک حضور کہاں چلے گئے؟ تو صحابہ کرام حضور کو تلاش کرتے 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 جب باہر جنگل میں گئے تو حضور نے دیکھا کہ ایک چرواہ ہے بکریاں چرانے والا۔ اس سے پوچھا کہ تم نے یہاں پہ کوئی حضور کو تو نہیں دیکھا، مسلمانوں کے نبی کو؟ تو کہا میں نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن 2 دن ہو گئے سامنے اس